السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج دن ہے منگل کا اور تاریخ ہے 24 جنوری سن 2023۔ دوستوں، کہنے کو الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، لیکن آج کل وہ جس طرح کے فیصلے کر رہا ہے لگ رہا ہے، بلکہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے وہ جو بھی فیصلے کر رہا ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف کر رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس فیصلوں کے پیچھے ہے، اس سے ان پر زور زبردستی سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ اور عنقریب الیکشن کمیشن نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ وہ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو اشتہاری قرار دے دے۔ ردا، اس طرح کا فیصلہ آیا تو عوامی رد عمل کیا ہوگا؟ السلام علیکم شمیم۔ وعلیکم السلام۔ شمیم، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، الیکشن کمیشن کیوں اتنے فیصلے کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے، ایکس پرائم منسٹر کے خلاف فیصلے یا ایک مقبول پارٹی کے خلاف فیصلے، اور پھر صرف ون سائیڈڈ فیصلے، لائک ایک نیوٹرل ہو کے، پہلی بات تو نیوٹرل ہو کے فیصلے کر نہیں رہے، بالکل، اور پہلی بات یہ کہ ان کے پاس فیصلوں کا اختیار نہیں ہے، ان کا جو کام ہے ان سے کہیں صرف وہی کریں۔ کس طرح اتنے بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں؟ اور سارے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف ہی انہوں نے کرنے ہیں۔ تو ایک عام جو بندہ ہے اس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلے کیوں کر رہا ہے اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ عدالتیں ہماری فارغ ہو گئی، ہمارا نظام فارغ ہو گیا، اب سارے فیصلے ہمارے الیکشن کمیشن کرے گی، تو پھر جو چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں پھر وہ کیسز بھی الیکشن کمیشن کو پکڑا دی جائیں گے، اس کے فیصلے بھی وہی کریں۔ پھر ردا، آپ کہہ رہی ہیں عدالتیں ہماری فارغ ہو گئیں۔ دیکھیں، آج عدالت نے سپریم کورٹ نے عمران خان کا جو سائفر کا جو کیس تھا وہ سننے سے عدالت نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ عمران خان جو ایک اتنا ملک کا امپورٹنٹ اثاثہ ہے اور ایک اتنا امپورٹنٹ کیا کہتے ہیں اس کو معاملہ تھا، جس کا ہمارے صدر مملکت نے بھی خط لکھا سپریم کورٹ کو، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ جج نے، اس کا وکیل جو ہے نا چیف جسٹس نے کیس سننے سے انکار کر دی ہے۔ ہماری عدالتیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، 8-9 مہینے سے ہماری عدالتیں فارغ ہو گئی ہیں۔ یہ بھی وہی بات ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کا کھیل بن گئی ہیں۔ ہمارا عدل، ہمارا انصاف سب کچھ ختم ہو گیا۔ 8-9 مہینے انہوں نے ملک کو بالکل فارغ کر دیا، یہاں کوئی قانون اب ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ ہماری عدالتیں، ہمارے ججز سب فارغ ہیں، یہ صرف بیٹھ گئے عوام کو، یہ کہتے ہیں نا آڈیو ویڈیو کا حساب کتاب کرنے۔ یہ کالے کوٹ پہن کے ایک ویڈیو شمی میرے آپ کو سامنے آئی کہ جب ججز جو ہیں اپنے لاجز میں جاتے ہیں یا عدالتوں میں جاتے ہیں تو یہ اپنا کالا کوٹ بھی خود سے نہیں پہنتے، اس کے لیے بھی انہوں نے نوکر لا کے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ جج گزر رہے تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے ان کے ملازم کہ ان کو کوٹ پہنایا جائے۔ ان کا یہ حال ہے، اتنا ان کو پروٹوکول بڑے بڑے چاہیے، مگر جب ان سے انصاف مانگا جائے تو ان کی زبانیں کام نہیں کرتی۔ ان کا یہ حال ہے۔ بالکل جی دوستو، لاہور میں اس کرپٹ نگران وزیر اعلیٰ کو مسترد کر دیا ہے، جو تحریک انصاف کا بدترین مخالف، تبدیلی حکمران کی سازش کے مرکزی منصوبہ ساز، سابق آرمی چیف کے معاون کلیدی کرداروں میں سے ایک ہے۔ اس کی تقرری غیر جانبدار نگرانوں کے تصور کی منفی ہے۔ آج عدل، اقتدار اور اخلاقیات جو ہے وہ مکمل طور پر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ردا، آج جو لاہور میں تحریک انصاف نے پروٹیسٹ کیا جو نگران وزیر اعلیٰ کے بارے میں، کیا جو ہے الیکشن کمیشن کے کو یہ احساس ہوگا کہ اس نے جو کیا ہے اس کا نام تجویز کر کے غلط کیا ہے؟ شمیم، پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے احتجاج میں لاہور کیسے لگ رہا تھا، کیسے پورا پاکستان ابھر کے باہر آ گیا۔ عوام چلا رہی ہے کہ ہم یہ فیصلے نہیں قبول کرتے۔ الیکشن کمیشن کس طرح کے فیصلے کر سکتا ہے؟ اس کو جب دل چاہتا ہے اپنی مرضی کا بندہ لا کے بٹھانا، اپنی مرضی کا بندہ اس کو فارغ کر دینا، یہ کس طرح اتنے بڑے فیصلے کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی روک کیوں نہیں سکتا؟ ہمارے سارا قانون ختم ہو چکا، دیکھیں نا کس طرح یہ فیصلے کر رہے ہیں، کس طرح لوگ اس کے کہتے ہیں ان کے فیصلوں کو مسترد کر رہے ہیں کہ ہم یہ فیصلے نہیں مانتے۔ اس لیے جب انہوں نے رجیم چینج کیا تھا عمران خان کے خلاف، جب بھی عوام نے اپنا ریئیکشن شو کیا تھا نا، 8-9 مہینے سے عوام ان فیصلوں کو مسترد کر رہی ہے، مگر ان کو فرق نہیں پڑتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ملک چلا کون رہا ہے شمی؟ بالکل اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے ردا، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں، پیسے کیا کہتے ہیں اس کو، جو ادارے ان کو انہوں نے ہاتھوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ محسن نقوی کو وہ لے کر آئے ہیں، اور محسن نقوی نے آتے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کر ان لوگوں کو اعلیٰ جو تبادلے کیے ہیں پولیس میں، جو کہ 25 مئی میں لوگوں پہ جنہوں نے فائرنگ کی تھی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں، وہی بندہ ابھی آ کے بیٹھے گا کرسی پہ جو ان کی مرضی کا ہوگا، جو ان کے کہتے ہیں دن کو دن اور رات کو رات کہے گا، ان کا وہی حساب ہے۔ آپ جب تک یہ شہباز شریف یا پی ڈی ایم حکومت میں موجود ہیں، یہ تو آپ بھول ہی جائیں کہ کسی اپنے مخالف کو سیٹوں پہ آ کے بیٹھنے دیں گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو سیٹیں پرووائڈ کرتے ہیں، جو سیٹیں لوگوں کو دیتے ہیں، ان کی قابلیت پہ نہیں دیتے، ان کی چاپلوسی پر دیتے ہیں۔ جو لوگ ان کے چاپلوس ہوتے ہیں انہیں کو سیٹیں پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ تو ابھی جو بھی آ کے حکومت بیٹھے گا شمی، وہ انہیں کا، اور جس کے سائڈ پہ یہ پی ڈی ایم کھڑی ہے نا، سمجھ لیں وہ کرپ بندہ ہے ہی ہے۔ یہ کسی صاف بندے کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔
ان کا یہ حال ہے. اور رہی بات محسن نقوی کی, تو یہ بھی کرپٹ آدمی, اس کی آپ نے اگر ہسٹری کھول کے دیکھی ہو شروع سے الف سے یہ تک اٹھائے تو یہ کرپٹ, اس کی کرپشن کی نا واضح دلیلیں موجود ہیں لوگوں کے پاس. دوستوں اسٹیبلشمنٹ کی بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم بنانے کا منصوبہ جو ہے وہ بن گیا ہے. نون لیگ میں اسٹیبلشمنٹ نے مریم نواز اور شہباز شریف کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے. بقول اسٹیبلشمنٹ کے مریم نواز جو ہیں وہ فیصلے کرنے میں بہت نااہل ہیں, کن ذہن ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں بلاول بھٹو ہیں جو بہت زیادہ, جو کہ جن کو ہم اپنے ڈگڈگی پہ جو ہے نا وہ نچائیں گے. حکومت تو پھر بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کریں گے, لیکن جو کیا کہتے ہیں نا اسے پپٹ کا ایک جو وزیر اعظم ہوگا وہ بنے گا. بلاول کو یہ منظور ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ پپٹ وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے. صوبوں میں, چاروں صوبوں میں وہ اس کے اسٹیبلشمنٹ کے تھرو اس طرح سے منصوبہ بندی کی جائے گی کہ پی ٹی آئی کو بالکل سائڈ لائن کر دیا جائے. اگر کہیں سے وہ جیت رہی ہے ردا تو بہت ہی کم سیٹوں سے وہ جیتے. پنجاب میں, کراچی تو ویسے بھی وہ اس کے لیے بالکل گراؤنڈ صاف کر دیا جائے گا, اور لاہور میں اور پشاور میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو بہت زیادہ سیٹیں دی جا رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کی کیا پلاننگ ہے. ردا مجھے آپ بتائیں کہ جو اس طرح کی یہ دھاندلی کر رہے ہیں اور اس طرح سے ایک بہت پاکستان کی مضبوط ترین اور عوامی مقبولیت پارٹی کو سائڈ لائن کریں گے تو کیا وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ شمی مجھے جہاں تک لگتا ہے نا یہ ملک وہی بات ہے ٹوٹنے کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. جو سری لنکا کا حال ہوتا ہے نا, عوام ابھی پاکستان کا وہی حال کر دے کہ وزیر اعظم بلاول کا بن جانا. شمی آپ سوچ سکتی ہیں کہ پاکستان کہاں جا کے کھڑا ہوگا. بالکل. وزیر سندھ کا آپ نے حال نہیں دیکھا کہ پورے پاکستان کا وہ حال بنا دے گا زرداری مافیا. جو بندہ پاکستان کا پانی نہیں پیتا, جس کو پاکستان کی آب و ہوا کا نہیں پتا, جس کو پاکستان کے لوگوں کا نہیں پتا, وہ اس ملک کا وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے؟ بلاول کی کیا ایجوکیشن ہے, اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ جب سے حکومت میں آیا, جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے, اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی ایک چیز اٹھا کے آپ لا دیں گے ہاں بھائی زرداری کا یہ کارنامہ ہے پاکستان. اگر اسے کوئی آپ آن دا وے کے بعد کوئی اور سوال کر لیں تو اس کا جواب موجود نہیں ہوتا. یہ لکھی لکھا اسکرپٹ, لاکھوں روپے کی اسکرپٹ لکھوا کے جا کے پاکستان کے حالات بیان کرتے ہیں. ان کو پاکستان کے حالات کے بارے میں پتہ نہیں ہے. پاکستان میں پہلی بات یہ ہوتے موجود ہی نہیں ہے. پاکستان کہاں 2 مہینے 1 مہینہ مشکل سے پاکستان میں رہتا ہے بندہ, یہ پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ کس کوالیفیکیشن پہ اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے گا؟ پہلی بات تو اس بات کا جواب دیا جائے کہ کس تجربے پہ یا کس کارکردگی پہ ان کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے پاکستان کا. ایک کہتے ہیں کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. صرف ایک بندے کی خار میں وزیر اعظم بلاول کا بن جانا, میں کہتی ہوں پھر تو اس ملک کو ٹوٹ جانا چاہیے, برباد ہو جانا چاہیے. یہ ہم اس وزیر اعظم قبول کرتے ہی نہیں, جبکہ قوم کی امید کا نام صرف عمران خان. اور شمیم یہ ہو بھی جائے گا جب شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں نا, بالکل, تو یہ ان کو بھی بنا سکتے ہیں. ردا اسٹیبلشمنٹ کا یہ ارادہ ہے کہ شہباز شریف جی جو ان کی ظاہر بات ہے صحت خراب ہے, تو وہ آنے والے دنوں میں جب دوبارہ سے الیکشن ہوگا تو وہ شہباز شریف پر صحت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ. اور ان کے خیال میں حمزہ شہباز سے زیادہ ہمارے قابو میں سلمان شہباز ہوں گے, تو لاہور میں وہ سلمان شہباز کو جو ہے نا وہ راہ ہموار کر کے دیں گے. شمی اس باتیں سن کے مجھے اتنا ڈپریشن ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کب تک بیٹھی رہے گی ہمارے سروں کے اوپر. شمی یہ اتنے آسانی سے ہمارے صرف ایک عمران خان کے بغض میں انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. شمی اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑیں گے جب تک عوام سڑکوں پہ نکلے گی نہیں, جب تک عوام نکل کے ان کو اتارے گی نہیں, یہ لوگ نہیں اتریں گے. عوام کو سمجھنا جانا چاہیے جس طرف ہم جا رہے ہیں اینڈ یہی ہوگا آر یا پار. تو اس سے پہلے اس ملک کو اس حالات کو سنبھال لیا جائے, ان کو بتا دیا جائے کہ اب یہ فیصلے ہم نے, جب قانون ختم ہو چکا, رول آف لا ختم ہو چکا, تو پھر ہم گھروں میں کیوں بیٹھے ہیں شمی؟ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول صاحب بن جائیں اور پھر اس کے بعد آپ لڑیں, پروٹیسٹ کریں کہ دھاندلی ہوئی ہے عمران خان تحریک انصاف کے دھاندلی. یہ وقت ہے کہ آپ لوگ اس کے بعد شمی پھر ہمارے ہاتھوں سے کہتے ہیں نا, پھر ہمارے ہاتھوں سے کھیل نکل جائے گا, پھر چڑیا چگ جائے گی کھیل, ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اس سے پہلے ہم جس طرح شہباز شریف آ کے بیٹھ گئے, عمران خان پہلے سے بتا رہے تھے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, ہم نے نہیں مانی ان کی بات, نہیں مانی نا. ہمیں لگتا ہے شاید ایسا نہ ہو, انہوں نے کر کے دکھا دیا. ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا وہ چلاتے رہے گا کہ مجھے سیکورٹی چاہیے, ان کو سیکورٹی نہیں دی گئی, کس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا. اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا, ہمیں لگتا تھا یہ سب کچھ ہوگا. ان 8 مہینوں میں جو ہوا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. شمی ردا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چلنی شروع ہو گئی ہیں, ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ کل تو ٹریلر تھا نا جو پاکستان میں لائٹ گئی, پورے ملک میں لائٹ گئی, اور کس طرح سے لوگ جو ہے نا وہ اندھیروں میں جو ہے نا وہ انہوں نے کام کیے. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ان کے پاس اتنا پیٹرول نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو رہی ہیں. شمی ابھی 1.5 گھنٹے پہلے کی بات ہے, ہم پیٹرول ڈلوانے گئے, پیٹرول ختم ہو گیا پیٹرول پمپ پہ, لمبی لائنیں ہیں, پیٹرول اب نہیں مل رہا. حقیقت بیان کر رہی ہوں, ابھی میں ڈلوا کے آئی ہوں. اسلام آباد کا یہ حال ہے جی.
اسلام آباد میں شمی لائٹ جانا, سردیوں میں کریک ڈاؤن ہو جانا, اس کی کیا وجہ بتائی انہوں نے, آپ کو پتہ چلی کوئی وجہ کیوں ہوا تھا؟ انہوں نے پھر آگے کے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ شہباز شریف کی وجہ سے جو ہے بجلی بحال کر دی گئی. مگر بجلی گئی کیوں تھی یہ کسی نے نہیں بتایا, اس کے پیچھے بھی ایک لمبا کھیل تھا. بالکل آپ کو اندازہ تھا, عوام کو چیک کر رہے تھے کہ عوام کا ریئیکشن کس طرح آتا ہے. 2 دن سے ہمارے نیٹ ورکس نہیں آ رہے, ہمارے پاس سمیں بند ہیں, نیٹ نہیں چل رہا ہے, پاکستان ڈوب رہا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. رضا, میں ایک میم آج پڑھ رہی تھی کہ ایک بندے کا میم تھا, وہ اپنے رشتہ دار کو کہہ رہا تھا کہ میرا گاؤں کا گھر نہ بیچو, میرا شہر ویران ہونے لگا ہے, میں نے وہیں آنا ہے. اب آپ یہ خود سوچیں کہ لوگ گاؤں کی طرف رخ کرنے والے ہیں. شمیل, لوگ گاڑیاں بیچ کے سائیکلیں خریدنے لگے, پیٹرول نہیں ہے گھر موجود پاکستان. اگر یہ کرنا ہے تو خدارا آپ پروٹیسٹ کریں, نکلیں باہر اس پی ڈی ایم کے خلاف, اس حکومت کے خلاف. اور پروٹیسٹ ہی نہیں, صرف ان کو اتارنا ہے. ہمیں عمران خان کی کال کی ضرورت پڑتی کیوں ہے شمی؟ جو حالات پاکستان کے ہو رہے ہیں, عمران خان خدا نہ کرے اگر سائڈ پہ ہو بھی جائیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. انہوں نے ایک ٹکٹ کرانے پاکستان سے باہر نکل جانا ہے. پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ عمران خان کی اسپیچ تھی نا کہ میری قوم کو جگانا بہت مشکل ہے, بہت دیر سے جاگتی ہے. جب چڑیا چگ جاتی کھیت پھر ہم شور مچاتے ہیں کہ ہاں یہ ہو گیا. ارشد شریف کے ساتھ شمی ایک واضح مثال, ارشد شریف رجیم چینج آدم سواتی ہے. شریف کا تو جب نام سنتا ہے نا جسم کام جاتا ہے. میں کہتی ہوں ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا شمی, اس کے بعد عوام نکل کے گھروں سے باہر آئی. اس سے پہلے جب وہ بتا رہے تھے کہ یہ سچ ہے, یہ سچ ہے, یہ سچ ہے, مجھے سیکیورٹی چاہیے, مجھے تھریٹس مل رہے ہیں. عمران خان ریاض کے ساتھ جو ہوا تھا, ارشد شریف سے پہلے ہوا تھا نا, ہمیں اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں تھا. عمران خان ریاض کو بھی تو اٹھا کے لے کے گئے تھے نا یہ لوگ, ان کے ساتھ بھی تشدد کیا تھا. شہباز گل کے ساتھ جو ہوا تھا, جو ارشد شریف کے ساتھ انہوں نے وہ حد ہی پار کر دی. اور یہ کیسی حد پار کی, عوام نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا. اگر ہم ارشد شریف کو پروٹیکشن دیتے یا ان کو پہلے ہم بتا دیتے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو یہ نہ ہوتا. اسی طرح ابھی بلاول صاحب بھی آ کے پرائم منسٹر بن جائیں گے, پھر عوام شور مچائے گی کہ یہ کیا ہو گیا. دوستو, آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے. پلیز خوددارہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلیں. آپ کو نہیں پتہ یہ جو حکمران ہیں آپ کا ملک بیچ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس طریقے سے یہ نیوکلیر پاورز جو ہیں. آپ کو پتہ ہے انقریب امریکہ سے ایک وفد آ رہا ہے جس کے ساتھ یہ پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ مل کر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا جو ہے نا وہ لین دین کریں گے. یہ لوگ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. پچھلے ولاگ میں بھی کہا ہے ایٹمی طاقتیں بیچنے کی بات چیت شروع ہو چکی ہے. یہ آپ جانتی ہیں, میں جانتی ہوں, یہ عام بندہ تک جانتا ہے. کل پورے دن شمی لائٹ نہیں تھی نا, لوگ کوئی باہر آپ کو نظر آیا؟ لوگ کھانا کھانے نکلے, لوگ گاڑیوں میں نکلے, مگر کوئی پروٹیسٹ کرنے نہیں نکلا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن ردا, ہر عام پاکستانی کو پتا ہے. آج میں خود مارکیٹ, اپنے مرکز کی مارکیٹ میں گئی ہوں, اور میں نے وہاں سے کچھ گھر کی گروسری کی, جس پر 2-3 شاپس والوں نے مجھے کہا کہ یہ ہم بھکاری پاکستان میں آ گئے, اور they were laughing. لیکن میں نے کہا کہ آپ کس طرح سے آپ بے حس ہو کے ہنس رہے ہیں, تو دے سیٹ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پیچھے جرنیل ہمارے پاکستان کو کھا رہے ہیں. کب تک ڈریں گے شمی؟ ان کو بھی طاقتیں ہم نے دی. یعنی کہ ایک عام پاکستانی تک کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کا جو یہ حال کر رہا ہے وہ جرنیل کر رہا ہے. شمی, ان کو بھی طاقتیں ہم نے دی ہیں, ان کو یہ وردی ہم نے دی ہے, یہ ہماری فوج ہے. ہم نے ان کو یہ عہدے دیے, جرنیل کے, بریگیڈیئرس کے, کرنلس کے عہدے, ان کو رسپیکٹ ہم نے دی ہے. شمی, جب ہم ان کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں گے, ہم ان کو عہدے دینا چھوڑ دیں گے, تو ان کے پاس بھی طاقتیں نہیں رہیں گی. ان کو بھی ہم نے روکنا ہوگا. ان کو کون روکے گا ظلم کرنے سے شمی؟ خدارا پاکستان کے عوامی پارٹی عوام کے نمائندوں کو لے کر آئے, عوام کے حق کو سے محروم پی نہ ٹی آئی کریں. علیحدہ ہو گئی سیاست سے. بالکل. پی ٹی آئی نے استعفے دے دیے, عمران خان اب اس گندگی سے علیحدہ ہو گئے. بالکل. اب جو کرنا ہے وہ عوام نے کرنا ہے. اب عوام نے دکھانا ہے کہ ہمارا پاکستان, ہمارا ملک, ہمارا ٹیکس, ہمارا پیسہ, ہمارا خون, ہماری محنت, ہم نے اس کا جواب ان سے مانگنا ہے. عمران خان نے اپنا آپ سائڈ پہ کر لیا ہے. اب اگر ابھی بھی ہم نہیں نکلتے, پھر اب بلاول جیسے وزیر اعظم کو پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں. دیکھیں دوستو, کل اسلام آباد میں پنڈی میں چاندنی چوک میں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. پلیز گھروں سے نکلیں, اسلام آباد سے لوگ نکلیں, پنڈی سے نکلیں. ہم اپنے چینل کے تھرو لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نکلیں, پروٹیسٹ کریں. جیسے لاہور میں بہت جو بڑی تعداد میں لوگ نکلے, تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی نکلیں. یہ موقع ہے آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنے کا. کل اب جب الیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کی پارٹی لے آتے ہیں, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے نکلنا ہے. اور پہلا ہمارا ٹارگیٹ الیکشن کمیشن ہے. جس طرح فیصلے کر رہا ہے, اس کی لگام روکنی پڑے گی. الیکشن کمیشن کو روکنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, کوئی اقتدار نہیں ہے. ان کو پتہ ہے نا کہ عوام ایسا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح ہم پہ جو فیصلہ مسلط کر دیا جائے, ہم چپ ہو کے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, کوئی اقتدار نہیں ہے, وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتا. پہلی بات تو اس کو لگام ڈالنی ہے کہ یہ کس طرح اس طرح کے فیصلے کر سکتا ہے, اور کس طرح ملک کو اس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے. عوام کو, اگر عوام اکٹھی ہو جائے, عوام کو اتنی طاقت ہے کہ الیکشن کمیشن
کہتے ہیں نا باتھ روم جاتے ہوئے بھی ڈرے گا, یہ اس کا حال ہو جائے گا اگر عوام کھڑی ہو جائے اکٹھی ہو کر. تو پلیز خدارا پاکستان کے لیے کھڑے ہوں, یہ عام عوام کی, عام عورت کی, عام گھریلو خاتون کی آواز ہے, درخواست ہے آپ سب سے. اللہ حافظ.